بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرسٹ ایئر اردو کی کتاب سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی حصہ نظم سے آج ہم نظم پڑھنے جا رہے ہیں، رہے نام اللہ کا۔ نظم کے شاعر ہیں نذیر اکبر آبادی۔ نذیر اکبر آبادی نے اس نظم کو مسدس کی شکل میں تحریر کیا ہے۔ اس نظم کی شکل یا ہیئت کی اگر بات کی جائے تو یہ مسدس کی شکل میں تحریر کی گئی ہے۔ مسدس اس نظم کو کہا جاتا ہے جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں، جن کے شروع کے چاروں مصروں کا قافیہ ایک ہی رہتا ہے، جبکہ 5ویں اور 6ٹھے مصرے کا قافیہ دیگر 4 مصروں سے الگ رہتا ہے، لیکن یہ آپس میں ہم قافیہ ہوتے ہیں۔ اگر بات کی جائے نذیر اکبر آبادی کی کہ نذیر اکبر آبادی جو ہے ان کا اردو ادب میں کیا مقام ہے، تو نذیر اردو کی شاعری کی تاریخ میں ایک منفرد حیثیت کے مالک ہیں۔ وہ اردو کے پہلے عوامی بلکہ ترقی پسند شاعر ہیں۔ ان کے ہاتھوں میں اردو میں نظم کی بنیاد پڑی۔ جدید شاعری کا وہ دور، وہ رجحان جسے حالی اور آزاد نے پیش کیا اور پروان چڑھایا، اگر یہ کہا جائے کہ اس کی بنیاد نذیر نے رکھی ہے تو غلط نہ ہوگی۔ ان کی شاعری دراصل ایک رد عمل تھی اس رسمی اور درباری شاعری کے خلاف جس میں اس دور کے شعراء جو تھے مبتلا تھے۔ اور اگر بات کی جائے نذیر اکبر آبادی کی شاعرانہ خصوصیات کی تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے کلام میں حقیقت نگاری کا عنصر جو ہے بڑا نمایاں ہے۔ وہ کسی بھی بات پہ کسی بھی جگہ جو ہے وہ دروغ گوئی سے کام نہیں لیتے۔ وہ وہی کچھ بیان کرتے ہیں جو اٹل ہوتا ہے، جو حقیقت ہوتا ہے اور جو کچھ انہیں نظر آتا ہے۔ ان کے ہاں صداقت بلندی پر نظر آتا ہے اور وہ اپنے پیغام کو لوگوں کی سطح پر آ کر بڑے سیدھے سادے انداز میں بیان کرتے ہیں۔ ان کے ہاں دنیا داری، مقافات عمل جو ہے یہ موضوع ان کا بڑا پسندیدہ ہے، اور ان کا یہ عقیدہ ہے اور وہ اس بات کے ہمیشہ سے قائل رہے ہیں کہ انسان جو فعل اس دنیا میں سر انجام دیتا ہے در حقیقت اس کا انجام آگے جا کر پاتا ہے، اور اس کا ہر کام کا اس کو دنیا میں ہی بدلہ مل جاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنی حقیقت نگاری کو، اپنی قلندرانہ لطف اندوزی کو اور دنیاوی مقافات کو تمثیلی انداز میں پیش کرنے میں ماہر ہیں۔ وہ اپنی شاعری میں تمثیلی انداز کو اختیار کرتے ہیں اور بڑی سادگی کے ساتھ اپنی بات اپنے قارئین تک پہنچاتے ہیں۔ ان کی شاعری میں موسیقیت کا آہنگ بھی ملتا ہے۔ اکثر نظموں میں الفاظ کی آواز اور ان کی ہنر مندی بڑی مختلف سازوں کی جھنکار کے ساتھ سنائی دیتی ہے۔ پھر ان کا جو حسن تغزل ہے اس کا مقابلہ کوئی بھی شاعر نہیں کر سکتا۔ ان کا نظم بیان کرنے کا انداز جو وہ انتہائی اعلیٰ درجے کا ہے۔ انہوں نے مناظر فطرت پر بے شمار نظمیں کہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کی کہی ہوئی بات اثر رکھتی ہے اور قاری کے دل میں اتر جاتی ہے۔ آج ہمارے پاس جو نظم ہے ان کی وہ ہے رہے نام اللہ کا۔ تو نظم کا پہلا بند جو ہے اسے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شاعر نے اس میں کیا بات جو ہے وہ بیان کی ہے۔ دنیا میں کوئی خاص نہ کوئی عام رہے گا، نہ صاحب مقدور نہ ناکام رہے گا، زردار نہ بے زر نہ بد انجام رہے گا، شادی نہ غم گردش ایام رہے گا، شادی نہ غم گردش ایام رہے گا، نہ عیش نہ دکھ درد نہ آرام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ یہاں پر شاعر نے جو مختلف موشی الفاظ استعمال کیے ہیں پہلے ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ صاحب مقدور، طاقتور یا ایسے حکمران جن کے پاس اختیار موجود ہو، زردار، دولت مند، بے زر، بغیر دولت کے یعنی غریب یا مفلس، عیش خوشی، آرام، دکھ غم، گردش ایام زمانے کی تکالیف یا زمانے کی مشکلات۔ اب یہاں پر شاعر جو ہے وہ یہ بات بیان کرتے ہیں کہ دنیا کے فانی ہونے کا یہاں پر شاعر نے ذکر کیا ہے کہ اس دنیا کی ہر شے کو زوال ہے۔ انسان کو یہ حقیقت نہیں بھولنی چاہیے کہ اس دنیا کے ہر خاص و عام، چاہے وہ کسی بڑے مرتبے پر فائز ہو یا کوئی کمتر یا پست حیثیت کا مالک ہو، وہ کامیاب ہو یا ناکام ہو، دولت مند ہو یا غریب ہو، ہر ایک کا جو انجام ہے وہ فنا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے دنیا میں متضاد حالتیں یا کیفیتیں بھی ہمیں عطا کی ہیں، جیسے غم و خوشی، کامیابی اور ناکامی۔ تو یہ سب کچھ ایک دن ختم ہونے والا ہے۔ اگر باقی رہے گی کوئی ذات تو وہ صرف اور صرف اللہ کی رہے گی۔ یہ چرخ دکھاتا ہے پڑا گنبد ازرق، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے ہیں معلق، لوح و قلم و عرش بری ثابت و مطلق،
سب ٹھاٹ یہ ایک آن میں ہو جائے گا ہو حق۔ چرخ سے مراد یہاں ہے آسمان، ازرق نیلا رنگ، معلق لٹکا ہوا، لوح وہ تختی جس پہ اللہ نے اپنے احکامات یا سب کی قسمتیں درج کی ہیں، قلم وہ چیز جس سے لکھا جاتا ہے، عرش بری وہ آسمان جہاں خدا کا تخت ہے، ثابت یعنی کہ تسلیم شدہ، مطلق یعنی کہ قطعی طور پر، ٹھاٹ عیش آن ایک لمحے میں، ہو حق تنہا، آغاز کسی شے کا نہ انجام رہے گا، ابتدا اور انتہا، آغاز ابتدا انجام انتہا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر آسمان پر ایک نظر ڈالی جائے تو آسمان ایک گنبد کی مانند دکھائی دیتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین میں پھل پھول پودے اور سبز اور ہریالی کی مدد سے اسے خوبصورت بنایا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے چاند سورج ستارے بغیر کسی سہارے کے آسمان پر جگمگا دیے ہیں۔ ان کی چمک دمک نے پورے آسمان کو خوبصورت بنایا ہے اور سارے عالم کو مسحور کر دیا ہے، لیکن ان سب کا انجام بھی فنا ہے، ان کا جلوہ بھی اس وقت تک قائم ہے جب تک اللہ چاہے گا۔ جب اللہ ان کے خاتمے کا فرمان جاری کرے گا تو وہ تختی، وہ لوح و قلم، وہ فرمان جسے اللہ نے لکھ کر محفوظ کیا، وہ اونچا آسمان، ہر چیز، ہر عیش و آرام ایک لمحے میں ختم ہو جائے گا۔ نہ کسی چیز کی ابتدا ہوگی اس وقت، نہ کسی چیز کی انجام، ہر چیز اپنے زوال کو پہنچ چکی ہوگی اور نام صرف اللہ کا رہ جائے گا۔ بند نمبر 3، اب دل میں بڑے اپنے جو کہلاتے ہیں عیار، سو مکر و دغا کرتے ہیں ایک آن میں تیار، جب آ کے فنا ڈالے گی سر کے اوپر اکوار کے لگتے ہی یہ ہو جاویں گے سب پار، نہ مکر نہ ہیلا نہ کوئی دام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اب یہاں شاعر نے مختلف لوگوں کے ان رویوں کا ذکر کیا ہے جو اپنی زندگی میں آسانی یا آسائش کو حاصل کرنے کے لیے اختیار کرتے ہیں۔ عیار یعنی کہ چالاک، سو یعنی کہ لہٰذا، مکر فریب، دغا دھوکہ، فنا یعنی کہ موت، عبر یعنی کہ ان کے اوپر، وار حملہ، پار یعنی کہ زندگی سے موت کی جانب جانا، ہیلا بہانہ، دام یعنی کہ کوئی چال یا ان کی کوئی سازش۔ تو اس بند میں شاعر کا کہنا ہے کہ انسان آسائشوں کے حصول کے لیے کئی روپ بدلتا ہے تاکہ وہ زمانے کے ہر عیش و عشرت کو حاصل کر سکے، فریب کے کئی جال بنتا ہے، عیاری و مکاری کو اپنا شیوا بناتا ہے کہ ان میں کھو کر وہ موت کو بھول جاتا ہے، لیکن موت کا وار اتنا شدید ہوتا ہے کہ وہ تمام عیش و عشرت اور ہیلے بہانے یہی رہ جاتے ہیں اور انسان موت کی وادی میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ تمام کیفیتیں انسان کے مکر و فریب اور اس کی سازشیں یہی دنیا میں رہ جائیں گی، صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو باقی رہے گی۔ اب جتنی کھڑی دیکھو ہو عالم میں عمارات، یہ جھونپڑے دو کوڑی کے یا لکھ کے محلات، کیا پست مکا کیا یہ ہوادار مکانات، ایک اینٹ بھی ڈھونڈے کہیں آنے کی نہیں ہاتھ، دالان نہ حجرہ نہ در و بام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اب یہاں شاعر جس بات کو بیان کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی رہائش کے لیے بلند و بالا مضبوط محفوظ عمارتیں بناتا ہے۔ عالم یعنی کہ دنیا، جھونپڑے یعنی کہ کوٹری یا چھوٹا کمرہ یا بہت بوسیدہ سا کمرہ، دو کوڑی سب سے چھوٹا سکہ، لکھ یعنی کہ لاکھ، محلات محل کی جمع، پست یعنی کہ کمتر اور حقیر۔ تو انسان اپنے لیے یا تو بڑی بڑی عمارات کو محفوظ سمجھتے ہوئے ان میں رہائش اختیار کرتا ہے، ان کی تعمیر کرتا ہے، یا جس کی حیثیت نہیں ہے تو وہ جھونپڑے میں یا اس کے بعد اپنے لیے جو ہے وہ پست کمتر یا ایسے مکانات تعمیر کرتا ہے جس میں کچھ ہوادار ہوتے ہیں اور کچھ جو ہے وہ دیکھنے سے بڑے کمتر یا حقیر لگتے ہیں یا انسان کی جو ہے وہ اس کی حالت کو بیان کرتے ہیں۔ کچھ جو ہے وہ بڑے بڑے محل تیار کرتے ہیں، کچھ جو ہے اپنے گھر اپنے قلعے نما فصیل جن پر کھڑی کرتے ہیں اور ان کو اپنے لیے محفوظ سمجھتے ہیں، لیکن جب ایک ہی وار میں موت ان کا کام تمام کرے گی اور ان کو فنا کر دے گی تو ان محلات اور ان عمارات اور ان قلعوں کی ایک اینٹ بھی ہاتھ نہیں آئے گی۔ دالان یعنی کہ بڑا کمرہ، ایسا محراب دار کمرہ جو کہ کھلا ہو اور بہت بڑا ہو، نہ حجرہ وہ کمرہ یا وہ جھونپڑی وہ کوٹری ہے جو کہ عام طور پر عبادت کے لیے
مختص کی جاتی ہے۔ در و بام یعنی کہ دروازے اور کھڑکیاں، تو ان میں سے کوئی چیز بھی موجود نہیں رہے گی سوائے اللہ کے نام کے۔ اس کے بعد آگے شاعر کہتا ہے یہ باغ و چمن اب جو ہر ایک جہاں ہے رہے پھول، یہ شاخ یہ غنچے یہ ہر بات یہ پھل پھول، آ جاوے کہ جب باد خزاں ان کے اوپر بھول، ہر خار کی ہر پھول کی اڑ جاوے گی سب دھول، نہ زرد نہ سرخ نہ سیاہ فام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اب یہاں پر شاعر نے جو ہے باغ چمن کی زینت اور خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ کسی بھی چمن یا باغ کی جو خوبصورتی، جا کا مطلب ہوتا ہے ہر جگہ، شاخ اس کی ٹہنیاں، غنچے یعنی کہ کلیاں، ہرے پات یعنی کہ ہرے پتے، باد خزاں خزاں کی ہوا، خزاں آنے سے پہلے گرم ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے جو پتوں کو ان کے درختوں سے جدا کر دیتی ہے، اور آہستہ آہستہ وہ خشک ہو کر اپنے شکل بدل کر بے رنگ ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہواؤں سے ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں۔ خار یعنی کہ کانٹا، پھول یعنی کہ غنچہ۔ تو یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی جو خوبصورتی ہے وہ دراصل رنگ و نکھت سے قائم ہے۔ نکھت مطلب خوشبو، جو پھول پتیوں درختوں یا ہریالیوں سے حاصل ہوتی ہے۔ تو چمن میں کھلے ہوئے یہ رنگا رنگ پھول اور ان کی شاخوں پہ لٹکے ہوئے پھل عجب حسن و جمال پیدا کرتے ہیں، اور ان کی بہار سے ہی دراصل چمن میں جو ہے خوبصورتی قائم رہتی ہے۔ لیکن خزاں سے پہلے چلنے والی گرم ہوا کی زد میں اگر یہ آ جائیں تو ان کے حسین رنگ اڑ جاتے ہیں، شاخیں باردار سوکھ کر کانٹا ہو جاتی ہے، ایک ساتھ ایک لمحے میں سب کچھ فنا ہو جاتا ہے۔ تو یہاں صرف اور صرف اللہ کا نام باقی رہ جائے گا، اور یہ چمن کی زینت، یہ خوبصورتی جو ہے وہ ایک آن میں موت کے آتے ہی ختم ہو جائے گی، یہاں تک کہ پھولوں کے رنگ اڑ جائیں گے، زرد سرخ اور سیاہ، ہر طرح کا رنگ جو ہے وہ اپنی خوبصورتی اپنے رنگ کو ختم کر دے گا۔ اس کے بعد آخری بند میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ شعر و غزل اب جو بناتے ہیں زبانی، آگے بھی بہت چھوڑ گئے اپنی نشانی، دیوان بنایا کوئی قصہ کی کہانی، کچھ باقی نظیر اب نہیں سب چیز ہے فانی، خمسہ نہ غزل فرد نہ ایہام رہے گا، آخر وہی اللہ کا ایک نام رہے گا۔ اس بند میں شاعر نے کچھ شعری صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ شعر یعنی کہ انسان تخیل کی زبان، جو وہ باتیں جو کہ تخیل میں ہوں، جنہیں جو کہ شعور میں موجود ہوں، اور جنہیں ایک نظم کے ساتھ جو ہے بیان کیا جائے۔ غزل جس میں حسن و عشق کی بات کی جائے، یہ نظم کی سب سے مشہور ترین صنف ہے۔ دیوان شاعر کا کلام کا مجموعہ، قصہ داستان کہانی۔ یہاں شاعر یہ کہتا ہے کہ وہ تمام لوگ جو اس سے پہلے اس دنیا کے قصے، کہانیاں اور داستان، اس کے مناظر اور اس کی کیفیتوں کو بیان کر گئے، مختلف شعراء اور ادیب، انہوں نے اپنی مختلف نظموں میں، داستانوں میں اس دنیا کے قصوں کو، کہانیوں کو بیان کیا۔ وہ اب نہیں ہیں، لیکن ان کی یہ نشانیاں موجود ہیں، ان کا دیوان، ان کے نثر پارے جو ہیں یہاں موجود ہیں۔ اس طرح نذیر بھی اپنی کہانی بیان کر رہے ہیں، لیکن انہیں بھی ایک دن فنا ہو جانا ہے، اور یہاں پر انہوں نے کچھ شعری صنعتوں کا استعمال کیا ہے۔ خمسہ ایسا بند جس میں 5 مصرے ہوں، غزل یعنی کہ جس میں نظم کی سب سے مشہور ترین صنف، جس میں حسن و عشق کی بات کی جائے، فرد یعنی کہ ایک شعر، ایہام وہ شعری صنعت ہے جس میں شاعر، اس کا مطلب ہوتا ہے شک یا وہم۔ شعری اصطلاح میں یہ وہ صنعت ہے جس میں شاعر اپنے کلام میں ایک ایسا لفظ لائے جس کے 2 معنی ہوں، ایک اس مقام کے قریب، دوسرا اس کے دور، لیکن شاعر دور کے جو معنی ہیں اس سے مراد لے۔ تو یہاں پر تمام بند جو ہیں ان کی تشریحات، وضاحت جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں مشقی سوالات۔ سوال نمبر 1 میں پوچھا گیا ہے کہ الف میں ہیت کے اعتبار سے یہ نظم کیا کہلاتی ہے؟ ہیت کے اعتبار سے یہ نظم مسدس ہے۔ نظم کا مرکزی خیال، تو یہ نظم کا مرکزی خیال ہے جس میں شاعر نے 2 باتیں بیان کی ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی 2 اہم ترین صفات کو بیان کیا گیا، ایک تو یہ کہ وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گا، اور یہ کہ وہ لافانی ہے، لازوال ہے، کائنات پر اس کی حکومت ابتدا سے تھی اور انتہا تک رہے گی۔ کائنات میں جتنا بھی تغیر یا تبدیلی یا اس کی حالت یا کیفیت تبدیل ہو جائے، ہر عروج اور زوال کے بعد اللہ پہلے بھی تھا اور اللہ بعد میں بھی رہے گا۔ ہر عروج اور زوال کو یقینی طور پر فنا ہے، لیکن اللہ کی ذات جو ہے وہ لافانی اور لازوال ہے۔
اس کے بعد یہاں پوچھا گیا ہے کہ کچھ الفاظ ہے دالان، حجرہ اور دربہ، ان کے متبادل الفاظ. تو دالان کا جو متبادل لفظ ہے وہ صحن، ورانڈا، برآمدہ، پیشگاہ، بڑا کمرہ. حجرہ کوٹری، بیٹھک، چوپال، وہ کمرہ جہاں عبادت کی جائے. دربام دروازہ اور چھت. اسی طرح یہاں سوال پوچھا گیا ہے کہ اس نظم میں شامل متضاد الفاظ کی نشاندہی. تو یہاں جو الفاظ متضاد یعنی کہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، معنی کے اعتبار سے ایک دوسرے کے الٹ ہیں، تو وہ یہ ہیں: خاص و عام، زردار بے زر، باقی فانی، آغاز انجام، شادی غم، خار اور پھول. اسی طرح یہاں پر نظم کا یہ خلاصہ ہے جس میں تمام جو بات بیان کی گئی ہے اسے جو ہے ایک اپنے لفظوں میں جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے. سوال نمبر 5، درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں. لفظ صاحب مقدور کے معنی ہے قدرت والا. نمبر 2، اس نظم کے پہلے بند کی ردیف فعل رہے گا. نمبر 3، اس جوڑے میں صنعت تضاد پائی جاتی ہے زردار بے زر. اور یہاں پر نمبر 4، لفظ ازرق کا درست تلفظ ہے ازرق. نمبر 5، اس نظم میں لفظ دام کے معنی ہیں جال. تو یہاں پر یہ نظم جو ہے اس کی وضاحت، اس کی مشقی سوالات اور اس کا تمام کام جو ہے وہ مکمل ہو گیا. امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. شکریہ.